کئی سالوں سے ہر رمضان کے آخری عشرے میں جب ختم قرآن ہوتا تھا اس مسجد کے لیے دعا مانگی جاتی تھی، اور حضرت حاجی صدر بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ میرا ایک تعلق یعنی ایسا تھا جس طرح ایک بڑے بھائی ہوتے ہیں، اور انہوں نے واقعی بڑے بھائی کا حق بھی ادا کیا۔ ایک دن بھی انسان تعلقات 2 سال 10 سال 35 سال وہ ہمارے یعنی جو مدرسہ ہے، آپ جانتے ہیں صاحب مدرسہ جامعہ کیا چھوٹی سی جگہ تھی، اور حاجی صاحب کی سرپرستی میں جب تک وہ زندہ تھے یقین کریں کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، نہ سرکاری طور پر کوئی معاملہ ہوا تو وہ جانے ان کا کام جانے، اور معاملات جتنے بھی تھے مدرسے کے مسجد کے، چھوٹی سی مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد سے بہت بڑی مسجد بنی ہے۔ جب اس کا کام شروع کیا تو حاجی صاحب سے مشورہ ہوتا تھا سارا، تو حاجی صاحب بڑی عجیب بات فرمائے کہ حاجی صاحب ایسا کام شروع کریں کہ ہم اس کام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایسا کام شروع نہ کریں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں تیار ہو۔ الحمدللہ ان کی زندگی میں وہ مسجد تیار ہو گئی، اور مدرسے کے معاملات میں بھی اسی طرح یہ جگہ کے بارے میں بھی ان کا یہ ارادہ اور ان کا تمنا تھی کہ ایک ایسی صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج خوش نصیبی ہے حاجی چودھری علی محمد صاحب کے لیے بھی اور ان کی آل اولاد کے لیے بھی، اور خصوصاً آج حاجی صاحب کی قبر بھی ٹھنڈی ہوگی کہ وہ جگہ بھی ان کی تھی، وہ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے پہلے تھوڑی سی مسجد بنائی، پھر کرتے کرتے آج وہ جگہ تنگ ہو گئی، لیکن یہاں الگ مسجد بنانے کا ان کا بھی ارادہ تھا، پہلے بھی تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس مسجد میں موجود ہیں۔ ہمارے مخلص نمازی جو ہے یہاں مسجد کے اپنے چھوٹی مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں مارکیٹ کو اکثر ساتھی بات کرتے تھے کہ اللہ کرے جگہ پوری بن جائے، اچھی بن جائے، سب بنایا کرتے تھے، ان سب کی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا، اور آج آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور حاجی صاحب حاجی چودھری علی محمود صاحب جو ہیں، یہ بات سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بات کرتے کرتے بات ہو گئی تھی کہ ایک دن آنا ہے کہ ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ آنے جانا ہے۔ جب آئے تھے خالی ہاتھ تھے، جب جائیں گے خالی ہاتھ تھے۔ سلطان سکندر جیسے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگا اس نے اپنے لواحقین کو وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر خالی کر نکال دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ہم آئے تھے تو خالی، جائیں گے تو خالی، ساتھ کیا چیز جائے گی؟ ایک ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قربانیاں، حضور کے صدقے، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کے صدقے جنہوں نے بدر لڑی، عہد لڑی، احزاب لڑی، خندق لڑی، اور کتنی جنگیں کی، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ پاک نے ایک ایمان کی دولت ہمیں دی ہے، اور دوسری نیک اعمال کی دولت ہے کہ یہ قبر میں ساتھ ہوگی، باقی سب چیزیں انسان کی رہ جائیں گی۔ اتنا ایک وقت ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قریب وقت چلی آئے اور چلی، یہ تھوڑا سا وقت ہے۔ اذان ہوگی جب ہم پیدا ہوئے، اور نماز ہوگی جب ہم دنیا سے جائیں گے، اور وہ نماز جنازہ بھی کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ آج کل کے بڑے عجیب عجیب حادثات ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جگہ جو ہے نا، اب نہ چودھری اظہر صاحب کی ہے، نہ چودھری اظہر صاحب کی بیٹوں کی ہے، اب یہ کسی کی نہیں، یہ اللہ کی جگہ ہے۔ زمین ساری اللہ کی ہے، لیکن اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی یہ جگہ، اب قیامت تک اس جگہ اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ عدل شریعت، یہ جگہ نہ زمین کے جو پہلے مالک تھے ان کی اب، نہ حکومت کی ہے، کسی کی نہیں ہے، اب یہ اللہ کی طرف وقف ہوئی، جگہ وقف ہو گئی ہے اللہ کے نام پر۔ اب اس جگہ کوئی اور چیز بن نہیں سکتی قیامت تک، یہ تحت الثری تک مسجد، آپ اندازہ لگا لیں
یہ جتنی مارکیٹ بن رہی ہے اللہ اس کو آباد فرمائے، ہماری دعائیں ہیں سرسبزی اور شادابی نصیب ہو، جو اس میں کام کرنے والے کاروبار کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ جگہ جو ہے یہ قیامت کے دن جنت کی جگہ ہوگی، یہ باقی جگہ ساری نسیہ منسیہ ہو جائے، ختم ہو جائے گی، مٹی 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 ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے بیت اللہ جس طرح انجن ہوتا ہے ریل گاڑی کا، اس کے ساتھ ڈبے ہوتے ہیں، اس طرح بیت اللہ انجن ہوگا، اور یہ جو مسجدیں ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے بنی ہوئی ہیں، یہ مسجدیں اس بیت اللہ کے ڈبے ہوں گے، اور جو ان کو آباد کرنے والے ہیں، جو بھی ان کو آباد کرنے والے ہیں، وہ یہ مسجدیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ مسجدیں جو ہیں نا یہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گی۔ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے گھر سے مسجد کے لیے چلتا ہے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی کرو کہ وہ ایماندار ہے۔ جس کا تعلق مسجد سے کٹ گیا گویا کہ وہ اللہ سے کٹ گیا۔ مسجد شعائر اللہ ہے، جس طرح قرآن پاک شعائر اللہ ہے، حضور پاک بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اچھا صحابہ کرام بھی قرآنی شخصیات ہیں، وہ بھی شعائر اللہ میں ہیں، اور صفا مروہ بھی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ اسی طرح مسجدیں جو ہے نا یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ یہ تقریباً میرا 78 سال پورے ہو گئے، اب اپنے 79 سال تقریباً شروع ہونے والے ہیں، یعنی بہت ساری زندگی گزر گئی ہے۔ پڑھتے پڑھاتے تقریباً 70 سال کا عرصہ جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے باہوش ہو کر پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ بہت ساری جگہوں میں کام کیا ہے مسجد، لیکن ایک چیز جو اپنی زندگی کی میں بتاتا ہوں کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ نے دینا ہوتا ہے، اور اللہ دیتے ہیں۔ کوئی عمل بھی آپ کریں، اچھا کریں گے اچھے کا اچھا ملے گا، برا کریں گے ایک آدمی برے کا برا ملے گا۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہیں یقین تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں یقین تو مر کے دیکھ۔ جو بوئے گا جو کاٹے گا، گندم بوئے گا گندم کاٹے گا۔ لیکن ایک چیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، اپنے عمل جو میرے اپنے عمل میں یہ چیز ہے، جو آدمی بھی مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کو مسجد کی خدمت کا بدلہ دنیا کے اندر موت سے پہلے ملتا ہے، اور جو آدمی مسجد سے بغض کرتا ہے، یہ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ یہاں بھی 56-57 سال آپ کے علاقے میں ہو گیا، میں پہلے بھی بہت ساری جگہ میں رہا ہوں، کام کیا ہے۔ جس نے مسجد کے ساتھ دشمنی کی ہے، بعض لوگ بدقسمت ہوتے ہیں، بڑی قسمت ہوتی ہے، مقدر تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ مقدر اچھے ہوں تو سبب بن جاتا ہے، مقدر اچھے نہ ہوں تو انسان ساری کوشش کرے۔ اب دیکھو نا مقدر مارے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سن کے ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا، حضور سے سنا ہے، قرآن سنا ہے، لیکن جب قرآن سنتا تھا تو کانوں میں انگلیاں دے دیتا تھا، اور لوگوں کو بھی کہتا تھا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اوے لوگوں قرآن نہ سنو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لا تو غوغا کرو تاکہ قرآن کی آواز نہ آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے، رشتہ دار۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بزرگوں اور دوستوں، دین میں رشتہ داری نہیں چلتی، دین میں تابعداری چلتی ہے۔ بیٹا ہے دیندار بھی ہے، تابعدار بھی ہے، چشم ماں روشن دل ماں شان۔ بیٹا ہے لیکن تابعدار نہیں، نبی کا بیٹا جو ہے وہ جہنمی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ بیوی ہے تابعدار نہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کدھر ہے؟ جہنم میں جائے گی۔ یہ ابو جہل ابو لہب یہ رشتہ دار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن تابعدار نہیں۔ تابعدار نہ ہونے کی وجہ سے کون ہے؟ جہنمی ہے۔ آپ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، چاچا ہے حضور۔ اور سلمان فارس سے آتا ہے، بلال حبشے سے آتا ہے، قوم کا پتہ نہیں، نام کا والد کے نام کا بھی پتہ نہیں، صحیح مطلب یقین نہیں۔ اچھا کوئی قوم نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، رنگ بھی کالا، اور حبشے کا رہنے والا، لیکن کمال ہے کہ جب تابعدار بنا ہے نا، مار بھی کھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیفیں آتی ہیں،
حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد. رنگ چڑھتا ہے لیکن پہلے رنگ کے لیے رگڑا کھانا پڑتا ہے. حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد. آج ہمارے مسلمانوں میں کمی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دین کے لیے کانٹا بھی نہ چبھے اور ہم جناب بڑا مقام بھی مل جائے. اس طرح مقام نہیں. مقام ملنے کے لیے تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. بادشاہوں کے پاس یہ چیز نہیں. درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ کچھ کام نہ سے کروں گے آپ اس سے تھوڑے اللہ کی بات کرنے کی. یہ درد دل ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی محبت کی چیز. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بلال حبشی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں لیکن دیکھیں جنت میں حضور کیا رہے ہیں. عباس جو ہے نا آج کل کے جدید تعلیم یافتہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس دنیا سے جنت میں جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے. انسان جنت میں کس طرح جا سکتا ہے؟ جانے والا لے جانے والا خدا ہو جانے والا مصطفیٰ ہو تو تمہیں شک کیا ہے؟ کیوں شک کرتے ہو؟ حضور اپنے جسم کے ساتھ راتوں رات 7 آسمانوں سے اوپر گئے عرش الہی پر گئے اور جنت کی سیر کی ہے. جنت کی سیر کر رہے ہیں آگے چلنے کی آواز آتی ہے. ادھر حضور چل رہے ہیں نا ادھر آگے ایک بندے کی چلنے کی آواز آتی ہے. حضور جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں. جبرائیل امین کون ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. سید الانبیاء خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں جبرائیل امین. قرآن حضور اللہ سے لے کر حضور کی خدمت تک پہنچانے والے جبرائیل ہیں. سب نبیوں کے پاس وہی لے کے آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں لیکن حضور کے خادم ہیں. حضور جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ بتا کہ یہ بندہ کون آگے جا رہا ہے؟ یہ بندہ کون آگے جا رہا ہے؟ نظر نہیں آتا. چلنے کی آواز آ رہی ہے جوتوں کی آواز آ رہی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے پہلے جنت میں کوئی آیا ہے نہ آئے گا. قیامت کے دن بھی سب سے پہلے اگر دروازہ کھلے گا تو ہمارے میرے آپ کے سب کے امت محمدیہ کے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلے گا تو سب نبی بھی جائیں گے سب امتی بھی جائیں گے. جب تک حضور نہیں جائیں گے کسی کے لیے دروازہ جنت کا نہیں کھلے گا قیامت کے دن. حضور جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے پہلے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. جب بھی آپ آئیں گے آپ چلے آئیں گے. فرمایا یہ آواز تو آ رہی ہے. عرض کی جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ غلام ہے جس کو مکے کے کافر مکے کی گلیوں میں نکیلے پتھروں پر گھسیٹا کرتے تھے آگ کے انگاروں پہ لٹایا کرتے تھے مارا کرتے تھے اور طرح طرح کے ستاتے تھے اور وہ خود بھی احد 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 کہتا تھا. آج اللہ اس کی جوتوں کی آواز جنت میں سنا کے آپ کو قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے اس کے جوتے بھی قیمتی ہو جاتے ہیں وہ بھی جنت میں کریں. سونے نبی یہ آپ کی محبت ہے آپ کی تابعداری کی برکت ہے. جتنا حضور کا کوئی تابعدار ہوگا رنگ کالا ہے گورا ہے امیر ہے غریب ہے عربی ہے اجمی ہے کوئی بھی ہے خدا کی قسم اللہ کے ہاں وہی قیمتی کون ہے؟ جو سونے نبی کا تابعدار. جو بھی تابعداری اتنی اختیار کرے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کی محبت چاہتا ہے کوئی انسان تو سونے نبی کی تابعداری کرے. اور سونے نبی کی تابعداری کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے تیر مارنے کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں جاگنے میں یعنی لین میں دین میں. اب دیکھو نا اکثر میں یہاں جب بھی جمعہ وہ کیا کہتے ہیں ختم قرآن کے موقع پر بات ہوتی تھی تو میں یہ حدیث سنایا کرتا تھا کہ حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے. سچا تاجر سچی دیانتداری سے تجارت کرنے والا. یہ تجارت کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. بچوں کے لیے حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. بچوں کے لیے مزدوری کر کے روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. رات کو سونے میں حضور کی سنت کے مطابق وہ سونا عبادت ہے. کھانا حضور کی سنت کے مطابق وہ کھانا عبادت ہے. بزرگوں اور دوستوں ہمارا جو ہے نا زندگی پوری کے پورا یہ
سارے کا سارا دین بن جاتا ہے سونے نبی کے طریقے کے مطابق. اب دیکھو روز ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پیتے وقت یہ نیت کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو. میں نے کہا مسلمان تو وہ ہے جو 1 منٹ کے لیے بھی حضور کو بلا نہیں سکتا. کھانے میں حضور کو یاد رکھنا پڑتا ہے, پینے میں حضور کو یاد رکھنا پڑتا ہے, سوتے وقت حضور کو یاد رکھنا پڑتا ہے, چلتے وقت حضور چلتے کیسے تھے اس کو حضور کو یاد رکھنا پڑتا ہے, لین دین میں, کھانے پینے میں, خوشی غمی میں, صحت بیماری میں, ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے مکمل دین دیا ہے. اس پر عمل کرے گا جو بھی انسان, اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرمائیں گے. بعض لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سکون نہیں ہے. یقین کریں بڑے بڑے افسر بھی آتے ہیں, ادارہ ہے, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, غریب بھی آتے ہیں, دیندار بھی آتے ہیں, بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث بھی آتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کہ ایک کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دم بتائے ہوئے ہیں وہ ہم بھول گئے. حضور نے کھانے سے پہلے دم بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ کھانے کے بعد کا دم بتایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین بتایا کہ نہیں بتایا؟ ابھی آپ مسجد میں آئے ہیں, اللہ آپ کو یہ مسجد مبارک کرے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے ساتھیوں کو بڑی فکر تھی, دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کرے کہ مسجد بن جائے. بعض بڑی قربانی کے لیے بھی ایسی باتیں کرتے تھے. میں کہتا ہوں اللہ پاک انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے, آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. خصوصاً ہمارے حاجی نواز صاحب ہیں, یہ جب بھی ملتے تھے تو اسی معاملے میں بات ہوتی تھی. تو میں نے کہا کرتا تھا کہ اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ, اللہ کا کرم ہے. اور جو ہمارے ساتھی ہیں حاجی صاحب تھے, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, وہ بھی مخلص تھے. آپ ان کے گھر والے ہیں, ان کا بھی انشاءاللہ بڑا اخلاص ہے ان کے اندر, کوئی دکھلاوے والی بات نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی چلتا ہے مہینہ 2 مہینے چلتا ہے 4 مہینے چلتا ہے, میرا تو 50 سال سے ان سے تعلق ہے اور غریلا تعلق ہے. حاجی صاحب ہیں ٹھیک ہے, ان کے ساتھ استادی شگیردی نہیں ہے, لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ میری استادی شگیردی ہے. بچے بھی میرے پاس پڑھے ہیں, ان کے گھر والی جو ہے وہ بھی میرے شاگرد ہیں. باقی بھی جتنے بھی ان کا خاندان ہے وہ الحمدللہ اس مدرسے کے یعنی رو رواں ہے. دینی مدرسہ ان کا وہ مدرسہ بھی ہے. پھر یہ گاؤں کی جو مسجد ہے یہ بھی تو حاجی صاحب کی بڑوں کی جگہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دین کی طرف لگایا ہے, اور یہ بھی کسی کی دعا کی برکت ہے, کسی کی دعا کی برکت ہے. اللہ کسی کی دعاؤں کی برکت سے انسان کو دین کی طرف لگاتا ہے. ہم دعاؤں کو بھی قائل ہیں. اللہ والے کسی کی دعا مل جائے, کسی غریب کی دعا مل جائے, کسی دل دکھنے والے دکھی دل کی دعا مل جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یقین کریں کہ بد دعاؤں سے بچیں. بد دعا بہت سخت چیز ہے. بد دعا سے انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جب بلندی عطا فرماتے ہیں تو تابعداری سے فرماتے ہیں. جتنی تابعداری کریں گے, آج اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بلایا جائے تو فوراً چلو. فاسعوا الی ذکر اللہ, دونوں اللہ کے ذکر کرو. اور وذروا البیع, بیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب جمعے کی نماز ہو جائے اس کے بعد اپنے کاروبار میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن میں کیونکہ ٹائم بھی قریب ہونے والا ہے تو میں بتایا کرتا ہوں کہ دیکھیے دست بکار دل بیار. کسی اللہ والے نے کہا تھا نا کہ ہاتھ سے تو مطلب ہے کہ کام ہو, دل انسان کا جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, دل میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. دل سے یہ سامنے انسان اپنے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر انسان کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ کی یاد آپ کسی وقت بھی غفلت نہ کریں. قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو ذکر کرو, کثرت سے ذکر کرو, ہر وقت اللہ کو یاد کرو. اب ایک آدمی سودا تولتے وقت بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے, سودا دیتے وقت بھی ذکر کر سکتا ہے, گاڑی چلاتے بھی ذکر کر سکتا ہے, حل چلاتے بھی ذکر کر سکتا ہے, دنیا کو کوئی کام بھی کرے تو کرتے وقت ذکر کر سکتا ہے. ذکر سے غافل نہیں ہو. پتہ نہیں کس وقت
قیامت کے دن جب جنت میں انسان جائے گا نا، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، آمین۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، مال کھا کے جائیں، کچھ کٹ کے کھا کے جائیں، کچھ بھی ہوگا جائیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اللہ کا اعلان ہے، سونے نبی کا اعلان ہے کہ کلمہ پڑھنے والا سزا بھگتے گا اپنے گناہوں کی، کوئی قبر میں بھگتے گا، کوئی میدان حشر میں گرمی کی وجہ سے بھگتے گا۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے نا مولانا قاری ضیاء الدین صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان کے لیے یہ جو جہنم ہے نا، یہ جہنم آپریشن تھیٹر ہے۔ آپریشن تھیٹر کا کیا مطلب ہے کہ جو اندر گندگی ہے وہ آپریشن کر کے اس گندگی کو نکالو تاکہ یہ گھر کی نعمتیں کھا سکے۔ گھر کی نعمتیں تب انسان کھا سکتا ہے کہ وہ آپریشن کر کے اندر جو گدود پیدا ہو گئی ہے اس گدود کو نکالا جائے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جہنم مسلمان کے لیے عذاب نہیں، یہ جہنم بھی، جہنم مسلمان کے لیے آپریشن تھیٹر ہے۔ اس دنیا کے آپریشن تھیٹر میں تو ہم جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر کی محنت کرتے ہیں، پھر جناب وہ اندر آپریشن کر کے وہ دم نکالتا ہے تاکہ ہم گھر کی نعمتیں کھا سکیں۔ تو اللہ رب العزت ایک ایمان والوں کو جہنم میں بھیجیں گے تاکہ وہ جہنم اندر جو گناہوں کی گندگی ہے وہ اس سے نکل جائے، جنت کی نعمتیں کھا سکے۔ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا انسان جب ہوگا نا، اس کو کہا جائے گا یہ جنت تیری ہے، کہے گا اللہ میاں آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا، یہ تیری۔ ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، کسی مولوی یا پیر کی بات نہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہے۔ پھر جنت میں جس چیز کا افسوس ہوگا، کس چیز کا افسوس ہوگا؟ کھانا وہاں ہے، پینا وہاں ہے، موت وہاں نہیں، ڈر وہاں نہیں، خوف وہاں نہیں، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، وہاں کوئی چیز نہیں۔ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت بھی گئی دفعہ ہو گئی، موت بھی گئی ڈالی۔ آج کوئی بھی ہونا تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ موت نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، ڈر تو ہے نا ہر وقت، موت سے خیال بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن جنت کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہوگی۔ اب مطلب ہے جنت کے اندر افسوس میں بات یہ آپ سے کہ جنت میں افسوس ہوگا، یہ جو وقت ہم اللہ کے ذکر کے بغیر گزارتے ہیں، اللہ کی یاد کے سوا جو وقت ہم نے گزارا ہوگا، اس کا افسوس ہوگا کہ کاش کہ دنیا میں ہمارے پاس کتنا وقت تھا کہ ہم اللہ کی یاد کر سکتے تھے۔ دوشی پڑھنا ذکر ہے، دوشی پڑھنا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ذکر ہے۔ ایک دفعہ دوشی پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ بندے کافی بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 40-50 بندہ ایک بیچ میں آتا ہے، پھر وہ 40-50 ہوتے ہیں، پھر 40-50 ہم بناتے ہیں، 40-50 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے بات کرتے کرتے میرے دل میں بات آ گئی، میں نے کہا بھائی آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں براہ راست حضور پاک سے دعا لے لوں۔ ہم بیٹھے ہوئے نا، ہم میں تو ہر آدمی یہ چاہتا، میرا ایمان دعا کرتا ہے آپ میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے نیک لوگ دعا کریں، نیک لوگ نہیں حضور دعا کریں۔ یہ بات ہو رہی تھی، میں نے بات کہہ دی، میں نے کہا جو آدمی دوشی پڑھتا ہے نا ذرا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے کہا یہ آپ نے ایک دفعہ دوشی پڑھا ہے، جس خوش نصیب کا قبول ہو گیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کا قبول ہوا کس کا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا۔ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا جس کا قبول ہو گیا نا وہ ابھی ہمارے منہ سے ختم ہوا ہے، اس سے کم وقت میں اللہ کے سونے نبی کے پاس ہمارا وہ تحفہ پہنچ گیا ہے، اور اس کا نام بھی جس کا قبول ہوا ہے اس کے باپ کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روضہ پاک میں لیا گیا ہے۔ اور میں نے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی تحفہ مجھے کوئی دے، آئی صاحب کو کوئی دے، چوئی نواز صاحب کو دے، ان کو دے، ان کو دے، آپ کو کوئی تحفہ دے، مجھے دے۔ تحفہ دینے والے سے دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے سونے نبی کو جو تحفہ بھیجے، سونے نبی کو جو تحفہ بھیجے تو سونا نبی خوش نہیں ہوگا یا وہ تحفہ کا جواب نہیں دیں گے؟ اتنی بات کرنی تھی کہ ایک آدمی تھا سفید داڑھی ہے، قرآن کا تھا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ سارے ساتھی اٹھے، اس کے پاؤں ملے، اب رو رہا ہے، اس نے ہاتھ مارا، رو رہا ہے، اس نے ہاتھ۔ بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی اچھا ہمارا نام حضور کے سامنے لیا گیا، میرے باپ کا نام بھی لیا جائے گا، میرے جیسا گناہگار
میرے جیسا نکما تو یہ درود شریف اتنی بابرکت چیز ہے کہ میرا پڑھنا یہ بطور تحفے کے سونے نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور سونا نبی تحفہ ملے اس کو تحفہ واپس نہ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ کے بعد خدا کوئی نہیں، سونے مصطفیٰ جیا مصطفیٰ کوئی نہیں، تو سونے مصطفیٰ جیسا سخی بھی کوئی نہیں۔ ایک مائی تھی، بوڑھی تھی، وہ دیہاتوں کے ساگ سوگ یہ سریا کا یہ لے کے آتی تھی حضور کے ابن پہ کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شعر کے تحفے دیتے تھے، شعر کے تحفے اس کو دیتے تھے۔ حضور کے پاس اگر کوئی ایک دفعہ بھی کوئی کسی نے پوچھا کیا نا، یہ صرف ایک آدمی ہے امت محمدیہ میں، ایک آدمی ہے جس کے بارے میں سونے نبی نے فرمایا ہے، باقی میرے اوپر کس کا احسان ہے؟ سونے نبی کا۔ آپ کے اوپر کس کا احسان ہے؟ سونے نبی کا۔ ہماری انسانی شکل ہے تو حضور کے طفیل، ہمیں اگر قرآن مل جائے تو حضور کے طفیل، اس زمین کے اندر اگر اللہ کی معرفت ملی ہے تو حضور کے طفیل۔ صرف ایک آدمی ہے، سن میں آخری بات میں عرض کرتا ہوں، امت محمدیہ میں ایک آدمی ہے جس کے بارے میں سونے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی میرے تے احسان کیتا ہے میں اس کا بدلہ دے چھوڑے، جس نے بھی میرے اوپر احسان کیتا ہے اس کا بدلہ میں دے چھوڑے۔ ہیڈ اے ابو بکر ہے جس نے احسان میرے سے کیتا ہے، میں محمد مصطفیٰ اس کا بدلہ نہ دے سکیا، اب قیامت کے دن سونا واپس کا بدلہ دے سکیا۔ ایک شخص، باقی جس نے بھی جو نیکی کی ہے نا، اللہ کے سونے نبی نے بڑھ چڑھ کے اس کو دیا ہے۔ اسی تو بڑے عجیب لوگ ہیں، مکے دی ایک کنجری سی گانے بجانے والی اس زمانے دی، آج کل نہیں، فاش نہیں، وہ گانے بھی کس طریقے سے شعر و شاعری کرتی تھی، فاشی شعر و شاعری سے غریب ہو گئی، زبان گلا بھی خراب ہو گیا، لوگ بھی گئے آئے، بڑی غریب ہوئی تو پکا مرنے لگی تو اتو چل کے آئی مدینے میں حضور پاک کو۔ اب دیکھو جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد بھی ہو چکی ہے، فتح مکہ لڑے تھے، اس سے پہلے واقعہ آئی یا رسول اللہ پکی مر گئی، آواز نہیں، اور کوئی سننا نہیں، گانا بجانا کا کام میں ختم کر چھوڑے تو میں پکی مر گیا، میرے اللہ کو مدد کرو۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو دو ایسے دو، کسی خالی نہ موڑو، دروازے تو کوئی آوا ہے، کچھ نہ کچھ بزرگ فرماتے ہیں دے دیا کرو، زمین تحقیق نہ کرے گا، اونٹ بھی دیتا، سامان بھی دیتا، بڑا لمبا واقعہ ہے، کوئی غلطی بھی اس کو ہوئی تھی جانے میں بڑے رسول بیان کر۔ اور تسی دسو کہ اس شہر دی جو شہر دشمن والا شہر ہے، جو بہت بڑی اپنا یعنی بے وفائی کر چکے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اونٹ بھر کے سامان دیتا ہے، بمائے اونٹ سے بھیجے۔ آتم تائی سخی مطلب بہت بڑا سخی تھی، اس کی بیٹی کہہ دو کہ آئیے تو حضور نے فرمایا میں تجھے آزاد کر لو۔ اس نے کہ یا رسول اللہ میں ایک سخی باپ کی بیٹی ہے، میرے نال گل بندی نہیں کہ میں آزاد ہو جاؤں تو میری قوم پیچھے رہ جائے، سوچا کرو، یہ سوچ آج ہے نہیں۔ خدا کی قسم لوگ آنے دسن جس میں تکلیف ہے نا، تکلیف کس کو پہنچ رہی ہے؟ پرا کو پہنچ رہی ہے۔ وڈا پرا بمندر باپ تے ہے، چاچا بمندر باپ تے ہے، یہ رشتے ختم، خون سفید ہو گیا، کیوں ہو گیا سارے؟ نہیں احتیاط کرو، وہ آتے نا، اگر عزت کرانا چاہتے ہو تو عزت کرو، عزت انسان خود کرتا ہے تو دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ بڑوں کی عزت کریں گے، کل جو آپ سے چھوٹے ہوں گے وہ آپ کی عزت کریں گے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ آتم دائی کی بیٹی بڑی سمجھدار اور لڑکی سی، اس کو حضور نے چھوڑ دیتا تو فرمایا، تو کہنے لگی نہیں جی میں تو اس طرح سخی دی بیٹی ہے، اگر میں چلی جاؤں اس طرح تو میری قوم کی آپ سی چنگی تو سخی دی بیٹی ہے کہ باقی قوم نے کہہ دے غزوہ حنین ہے۔ اور مزید گل یاد آ گئی کہ یہ حنین دی جگہ جڑی ہے نا، حاجی صاحب میرے نال سے حنین جگہ جس جگہ جنگ ہوئی سی تو حاجی صاحب اپنے چودھری اظہر صاحب کے والد صاحب حاجی صاحب والد صاحب میرے ساتھ، ہم نے وہ سارا نقشہ دیکھا، وہاں سب کچھ کہ کس طرح انہوں نے تیر برسائے تھے، کس طرح صحابہ پر ایک مشکل وقت آیا تھا، پھر کس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، پھر سارے صحابہ جمع ہوئے تھے۔ یہ حنین کا واقعہ ہے، اسی میں یہ بھی آتم تائی کی بیٹی بھی اسی میں قید ہوئی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس حضور نے فرمایا کہ یہ سخی کی بیٹی واقعی سخی کی بیٹی ہے۔ جو درخت ہوتا ہے نا، جس کا اس کا پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے،
ہر آدمی کی مطلب ہے جو رنگ ہے نا اس کی اولاد میں نظر آتا ہے. بہرحال اس نے حضور نے اس ایک کی وجہ سے اس کی قوم کو بھی چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے اس کی ثقافت کی کہ سقی کی بیٹی ہے اس کی وجہ سے میں اس کی قوم کو بھی چھوڑتا ہوں. بزرگوں دوستوں میں بھی عرض کر رہا تھا کہ درود شریف میں سستی نہ کرا کرے. یہ نماز والا درود شریف جو ہے اللہم بارک والا اس کی میں عام اجازت دیتا ہوں, مجمع میں بھی اجازت دیتا ہوں. مجھے اجازت ہے, کامل انسانوں کی اجازت کے ساتھ میں اجازت کرتا ہوں. اگر مالی پریشانی ہے تو 11 دفعہ صبح زور شام 3 ٹائم. 15 دن کی میں پابندی کا وعدہ لیتا ہوں آپ سے. 15 دن آپ پابندی کریں. 15 دن کے بعد کوئی چھڑائے گا بھی تو آپ نہیں چھوڑیں گے. 15 دن اللہ مبارک والا درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ دم کر کے یہ اب دعا مانگے, یا اللہ میرا یہ درود شریف قبول بھی فرما اور اس کی برکت سے میری آل اولاد میں برکت فرما, میرے گھر بار میں برکت فرما, میرے کاروبار میں برکت فرما. 15 دن پابندی کریں 3 ٹائم. 15 دن آپ جب کر لیں گے اس کے بعد کوئی چھڑائے گا بھی تو آپ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. رزق میں عزت میں کمی نہیں آئے گی. بیماری ہے اللہ بیماریوں سے محفوظ فرمائے. میری بھی آپ دیکھ رہے ہیں صحت ٹھیک نہیں ہے, کھانسی بھی ہے ویسے بھی, لیکن آئی صاحب نے کہا, میں نے کہا جی مجھے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. مجھے سب سے بڑی خوشی ہے وہاں مجمع بھی ہوتا ہے سب کچھ, لیکن میں یہاں پڑھاؤں گا وہاں دوسرا بندہ پڑھانے گا. تو آج میں آپ کو مبارک دے دوں. بیماری کے لیے یہ آپ بعض مستورات آتی ہیں, کہتی ہیں دم پاؤ. میں کہتا ہوں دم پاؤ نہیں, دم بتاؤ. اللہ کے نبی نے دم بتایا ہے. 7 دفعہ الحمد شریف صبح, 7 دفعہ زور, 7 دفعہ رات. آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. کوئی مسلمان بیمار ہے اس کو بھی اجازت دیں. یہ اجازت کا ایک فائدہ ہوتا ہے, اس کے ایک اثرات ہوتے ہیں. تو آپ اس کو بھی کریں. خود اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے 7 دفعہ صبح, 7 دفعہ زور, پورے یقین کے ساتھ کہ سونے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک موت کا علاج نہیں ہے, باقی ہر بیماری کا علاج ہے سورۃ فاتحہ. ہر بیماری چاہے کوئی بھی بیماری ہے اس کے لیے 7 دفعہ صبح زور شام پڑھ کے دم کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں پھر